کیسی ہے، میرا اپنا نظریہ کیسا ہے، میں کتنی محبت سے عمل کر رہا ہوں، یا جان چھڑا رہا ہوں، یا لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یا اپنی کسی غرض سے کر رہا ہوں۔ میرا اللہ دلوں کے اندر کو اب اگر تو جانتا ہے تو تنہا اکیلا تو جانتا ہے۔ انکا انت السمیع العلیم، ہم جو تجھے پکار رہے ہیں اس نظریے سے پکار رہے ہیں کہ دنیا میں نہ کوئی جاننے والا ہے اور نہ کوئی دعاؤں کا، بولو، نہ کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہاں فرمایا میرا پیغمبر، مجھے یاد آئی ابراہیم کی الفت کے اندر کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے گھر کی پرواہ کیے بغیر، اپنے وطن کی پرواہ کیے بغیر اس نے سارا کچھ تو قربان کر دیا، پر اللہ کی توحید قربان نہیں کی۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کا نچوڑ نکال کے، انبیاء کا نتیجہ نکال کے، رسولوں کا خلاصہ نکال کے، اپنی حکمت اور دانائی کا مکھن بنا کے محمد الرسول اللہ بنایا، آخری نبی۔ اور پھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذرا بیان کر میرے ابراہیم کی بات، بیان کر میرے ابراہیم کی زندگی کا وہ حصہ جب اس نے گھر میں کہا اماں جان بتا، امی ناراض نہ بات پوچھتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا پوچھ، فرمایا اماں بتا میرا رب کون ہے، امی بتا میرا رب کون ہے۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا تو امی نے کہا بیٹا دیکھتا ہے روز میں تیرا رب ہوں، تجھے کھلاتی بھی ہوں، تجھے پلاتی بھی ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا امی بتا پھر تیرا رب کون ہے۔ فرمایا بیٹا دیکھتا ہے میرا رب تو تیرا ابا ہے، میرا رب تو تیرا ابا ہے، ٹھیک، امی بتا میرے ابے کا رب کون ہے۔ فرمایا بیٹا نمرود ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا امی بتا نمرود کا رب کون ہے۔ نمرود کا مشکل کشا امی بتا کون ہے۔ نمرود کا حاجت روا امی بتا کون ہے۔ نمرود کی شور و پکار سننے والا کون ہے امی بتا۔ اب ماں کہتی ہے بیٹا ایسے سوال نہ کیا کر، تجھے یہ کون بتاتا ہے ایسے سوال، یہ تو سوال ٹھیک نہیں ہے۔ امی پریشان ہو گئی۔ فرمایا بیٹا اس طرح نہ کیا کر۔ بیٹا کہتا ہے نا ماں میری مجبوری ہے، میں پوچھوں گا کہ دنیا کا رب کون ہے بتاؤ۔ ابراہیم کا رب کون؟ امی تیرا رب کون؟
امی تیرے خامد کا رب کون؟ امی بادشاہ کا رب کون؟ اللہ اکبر۔ فرعون پوچھتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ تو صبح بھی کہتا ہے رب 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 السماوات والارض، کبھی کہتا ہے ربنا رب السماوات والارض، کبھی کس طرح، کبھی کہتا ہے رب المشرق والمغرب، فمن ربکما یا موسیٰ، ذرا بتا موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواب دیا، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی فلاسفر، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کی کوئی طاقت اور دانا وہ جواب نہ دے جو فرعون کو میرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ فرمایا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی والذی قدر فہدی۔ آئے فرعون رب کے بارے میں پوچھتا ہے رب کون ہے؟ میں تمہیں بتاؤں رب کون ہے؟ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ میرا رب وہ ہے ہر چیز کو جب بنایا تو اس کی رہنمائی بھی اندر اندر کر دی ہے۔ دنیا کی حقیر ترین چیز سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کی اس نے تخلیق بھی کر دیا ہے اور رہنمائی بھی کر دیا ہے۔ کیسے؟ مرغی اپنے انڈوں پر کئی دن بیٹھتی ہے، پھر انڈوں سے مردہ انڈوں سے زندہ چوچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے لے آئے مرغی بچوں کے لیے روٹی رزق؟ دکان نہیں، کاروبار نہیں، کوئی چیز مرغی کی نہیں ہے۔ خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کمانا کہاں سے ہے، کیسے کھائیں گے، نہیں ہے۔ بس جو ہی مرغی کے ان انڈوں سے، کون سے انڈے؟ مردہ انڈے۔ یہی رب ہے نا کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ، نطفے سے انسان اور انسان سے نطفہ۔ سبحان الخالق، سبحان الخالق۔ میرا رب وہ ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اب جیسے وہ مرغی کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو وہ اپنی چونچ زمین پہ مار مار کے اللہ سے دیا رزق لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کار ہے، چونچے مارتے جا رہے ہیں۔ شام کو وہ پیٹ بھر کے اپنی امی کے پروں کے نیچے گھس جاتے ہیں۔ بس وہ چونچ مارتے ہوئے رزق تلاش کرتے ہیں۔ میرے رب نے ان کو کہا ہے کہ آپ یوں پھرا کریں اور رزق تلاش کیا کریں، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ اسے کو آگ دے ککڑ کو ڈندا متوں دیں، اللہ جان دے ککڑے رکھاں دی ماشاءاللہ، بندے اتنا شاید کھا بھی تو ڈندا متوں دیں، لیکن اس کو رجا کے رکھنا ہے۔ ادا ککڑ مرغی کوئی شکایت کوئی نہیں کی تھی کہ آج میں بھوکی رہ گئی،
گائے کا بچہ پیدا ہوا، اس نے زمین پر چونچ ماری نہ، اس کے اندر اللہ نے یہ رہنمائی نہیں لکھی، نہیں رکھی ہے، اس کو یہ بتایا کہ تو اٹھ اور اپنی اماں کے تھنوں کو تلاش کر، تیرا رزق میں نے وہاں رکھا۔ کتیا کے کتنے بچے ہوتے ہیں، اس کو وہ کھلا پلا رہا، کسی کا محتاج نہیں کیا، نہ کسی کے دروازے پر کبھی وہ مانگنے گئی کہ بیٹا دے دے، لپاں بھر بھر بھی تینوں ایک پتر لے دے ہوتی، بولو کر دے کی اب پتہ کو یہ کو پونگرہ دے دیئے، سیاڑ کے بچوں کو اندھیروں میں پتہ نہیں کیسے رب پالتا ہے، خرگوش دوسری حشرات علاق اور باہر نکل رہے ہوں، ریوڑوں کے ریوڑ نکل آتے ہیں، کھلا رہا سب کو، ایک بیٹا تو نہیں پیدا کرتی، 8 10 بچے دیتی ہے، اور کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے سوال یا نشان نہیں بناتی، نہیں مانتی کسی سے، اس کو پتہ ہے دینے والا دے گا۔ پتہ نہیں انسان کو کیا ہوا، نوکری چھوکری لینے کے لیے یہ قبروں، مزاروں، مولویوں، پیروں کے سر کھا گئے۔ پھر کمال یہ نہیں سمجھتا کہ جس پیر سے بیٹے کے لیے، روزی کے لیے تعویذ لیتا ہے، وہی پیر 1,000 کا چیک لے رہا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ جس روٹی کے لیے میں اس سے تعویذ لے رہا ہوں، وہ تو میرے سے لے رہا، وہ تو پیسے میرے سے لے رہا ہے مولوی صاحب، اس کو عقل نہیں آتی۔ یہ دھوکہ انسان کو لگا ہے، انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو یہ دھوکہ نہیں لگا۔ خیر بات کر رہی تھی، حضرت ابراہیم نے رب کا لفظ اپنی دعا سے پہلے لگا کر یہ مسئلہ سمجھایا کہ رب کو اپنی ربوبیت کا واسطہ دیا کرو، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ مجھے یہ چیز دے دے۔ واسطہ کس چیز کا دو رب؟ او محابا کس کا دو؟ اس کو اپنے رب ہونے کا، یا رب تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، ہم بطور وسیلے کے تیری صفت رب پیش کر رہے ہیں کہ تو رب ہے، تو بغیر واسطے کے اور بغیر وسیلے کے دیتا ہے۔ یہ مثال کہ ڈی سی کو ملنا ہو، تھانے دار کو ملنا ہو، پہلے چپڑاسی کو ملے، یہ تو اس وقت ملیں گے نا کہ وہ جس سے ملنا ہے وہ اندر ہے، کمرے میں ہے، دور ہے، اور جس رب کو تو ملنا چاہتا ہے وہ تیری شارک سے زیادہ قریب ہے، جو تیرے ہائی شارک سے زیادہ قریب، پھر اس کے لیے کون سا وسیلہ تو ڈھونڈے گا؟ اس کے لیے تو وسیلہ درکار ہی نہیں ہے کہ وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اقرب، اس سے کہیں زیادہ وہ تیرے قریب ہے۔ یہ تو تجھے پتہ نہیں ہے نا کہ یہ شاہرگ کٹے تیرے رب رب کہنے پر، پھر دیکھ یہ رگ کٹنے کے بعد تجھے جو ملنے والا وہ کون ہے؟ یہ رگ کٹنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ موت کے بعد جو مجھے ملا ہے وہ کون ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا. رب تو کہتا رہا رب رب میرا اللہ ہے، اسی پر موت آئی پکا رہا. جب مرا، مرنے کے بعد جب شارد کٹ گئی تو پتہ چلا وہ تو شارد سے بھی زیادہ قریب تھا. اس نے مرنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں لے لیا، وہ تو زیادہ قریب تھا، زندگی سے بھی زیادہ قریب وہ تھا. تو اس رب کے لفظ کو ابراہیم نے بار بار سمجھا. فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا. تو رب ہے، امن تیرے پاس ہے، سکون تیرے پاس ہے. رب اجعل هذا البلد آمنا. امن کا خزانہ رب جی تیرے پاس ہے. امن کا خزانہ، سکون کا خزانہ کسی کے دم میں نہیں ہے، نہیں ہے. سکون کا خزانہ بھی تیرے پاس ہے اور امن کا خزانہ بھی تیرے پاس ہے. اس لیے اجعل هذا البلد آمنا. اس مکے پاک کو امن کا بھی گہوارہ بنا دے اور سکون کا بھی گہوارہ بنا دے. رب جان، اے میرے رب کر دے تو اس مکہ شہر کو امن کا مرکز، سکون کا مرکز، اطمینان قلب کا مرکز. عمرے والے، حج والے بیت اللہ کی جب زیارت کرتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ کر کیا محسوس ہوتا، کیا ہی مزہ آتا. تو فرمایا ہے یعنی تو رب ہے. امن کس کے پاس ہے؟ امن کس کے پاس ہے؟ آج جو حکومتیں امن ڈھونڈتی ہیں ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی کرنے سے امن نہیں آئے گا. امن آئے گا کہ پارلیمنٹ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بھر دو، پورے ملک پوری دنیا میں امن آ جائے. کیونکہ اس کے رب کے نام میں امن ہے، رب کے نام میں سکون. رب ہی وہ واسطہ اور وسیلہ ہے جو خزانوں کے خزانے اپنی صفت میں رکھتا ہے. اس لیے فرمایا میرا پاک پیغمبر اسی ابراہیم کی ملت پہ چل. مجھے بڑا پسند آیا ابراہیم کا ہر انداز، بڑا نرالا تھا، اتنا نرالا تھا، اتنا نرالا تھا کہ نسل انسانیت کو بتا دیا مقصود کائنات زندگی میں زندگی نہیں ہے، کائنات نہیں ہے، کائنات کی اشیاء چیزیں نہیں ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ رب ہے. دنیا میں سب سے بڑی محبت کا گرم مرکز ہے تو وہ اولاد ہے. اولاد ہے، پھر اولاد بھی ایسی نشانات دیکھیے. اولاد میں بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت اور دانائی. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اس کے بیٹے زندگی میں لے لیے اور بیٹیاں رہنے دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا فقط زیب و زینت ہے، اصل یہ چیز نہیں ہے. اب دکھاؤ اصل کیا ہے؟ اصل ہے بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام
بھی میری انگلی پکڑ کے چلنے لگا ہے۔ نا ابو تو کہاں جا رہا ہے؟ بیٹا میں باہر کام جاتا ہوں۔ انگلی پکڑ لی، ابو میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ انگلی پکڑ لی بیٹے نے۔ اب باپ کو کتنا سواد آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ چلنے لگ جائے، انگلی پکڑ کے اس کو چلانا بھی سکھاتا ہے۔ بیٹا چلتا ہے تو اس کو مزہ بھی آتا ہے۔ جب وہ وقت آیا اسماعیل جیسا ذبیح اللہ، اسماعیل جیسا نازنین، اسماعیل جیسا نازک بدن، نرم بدن، شمیم بدن، ملیک بدن، نازک بدن، پیارا بدن، نازنین میں بہترین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، حضرت اسماعیل ہے علیہ السلام۔ فرماتے ہیں بیٹا آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیری گردن ہے، وہ کس کی گردن کی طرف لوگوں اشارہ ہو رہا ہے؟ اور نماز چھوڑنے والے ہو، اور دین کا پتہ نہ کرنے والے نوجوانوں، اور نوجوانوں کے بل نیٹار ٹچ پر اپنی زندگی کی متاع گنوانے والے ہو، اپنی زندگی کو تباہ کرنے والے ہو، آؤ میں تمہیں تیری قیمت کا پتہ بتاؤں۔ چھری کس کی ہے؟ منصب کون سا ہے؟ دنیا کا کتنا مہذب ترین، اشرف ترین، اکمل ترین، اعظم ترین، عظیم ترین منصب ہے نبوت والا۔ بیٹا بڑا نازنین ہے، لوگوں بڑا بہترین ہے، بڑا محجبین ہے، بڑا حسین ہے، لوگوں نازک ہے، نازک بدن ہے، ملیم ہے، ریشم ہے، اللہ اللہ ریشم سے بھی کہیں نازک ہے بدن اسماعیل، اسماعیل کا بدن۔ فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، فی المنام میں نے خواب دیکھا ہے، باضابطہ طور پر جبرائیل نہیں آیا، میں بیدار بیٹھا ہوں، جبرائیل آ کر کہے بیٹا ذبح کرو، نہ بیٹا نہ، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں الباہوں کا بیٹا خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، الباہوں کا فانظر ماذا ترى، تو بتا بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ 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 اکبر۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ آداب کس نے سکھائے؟ یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، حد مک گئی تعمیر دی، یہ بھی نبی جس کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ بھی نبی، جو لیٹ گیا ذبح ہونے کے لیے وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، وہ بھی نبی، حد مک گئی تعمیر دی، ٹر پائے دوئیں بھاگاں بھرے، رحمت نو جوش آمن لگا، پیارا خلیل اللہ جس کو رب آپ آزماون لگا، اللہ آزما رہے ہیں۔ ابراہیم بھی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں، یہ ہے اصل، یہ ہے میری ملت کا وہ خزانہ جو میں دنیا کو بتا رہا ہوں۔ آدم سے کائنات چلی ہے، میرے تک کائنات چل چکی ہے، بڑے انسان
دوران مرور زمانہ چلے گئے، بڑے انسان دنیا میں آئے چلے گئے، میں وہ کرنے لگا آدم سے آج تک کسی نے نہیں کیا ہے، کسی کے لیے نہیں کر رہا۔ میں اپنے بن دیکھے رب کے ساتھ یہ کچھ معاملہ کر رہا ہوں، کسی نے نہیں کیا آج تک، میں بھی نہ کروں جگہ خالی رہ جائے گی۔ میں نے اللہ کی محبت کی بڑی خالی جگہ کو پر کر دیا ہے، میدان میں رب سے کہہ دیا ہے ربا ہم تو وہ ہیں کہ تیرے لیے بکرے نہیں، چھترے نہیں، دنیا کے ٹکے نہیں، پیسے نہیں، دولت نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اولاد فتنہ ہے، اور جتنا مال بھی ہم کمانا چاہتے ہیں ہماری غرض ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا، میرا بیٹا، میرے بیٹے کے لیے بہت دولت جمع ہو جائے۔ بیٹا ہی مرکز ہوتا ہے، دولت کمانے کا بھی مقصد بیٹے کو بھرنا آتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، ابراہیم نے دنیا کو کہہ دیا کہ میں وہ کام کرنے چلا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ ہاں اگر کوئی نہ کرتا دنیا چلتی رہتی تو پھر یہ جگہ خالی رہتی۔ میں نے اللہ کی محبت میں اس خالی جگہ کو بیٹا ذبح کر کے پر کر دیا ہے کہ لوگوں زندگی گزارنی آئے تو سب سے بڑی محبت رب کی کر کے صبح گزار۔ محبت سب سے الَّذِينَ آمَنُوا اشد اگر بیٹے سے سخت محبت درکار ہے تو ابراہیم کو اللہ کی درکار ہے۔ دنیا سے سخت محبت اگر درکار ہے تو ملت ابراہیمی کو درکار ہے۔ میں کائنات کی سب محبتوں کو محبت الہی پہ ذبح کر دوں، یہ ہے ابراہیم کی قربانی، اسی پر اتر کے قربانی کرنی ہے۔ وہ بکرے کی تمہیں مل گئی ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اسماعیل کو نیچے سے نکال دیا ہے، چھری کے نیچے بکرا رکھ دیا ہے، اسماعیل ذبح ہو گیا جبکہ نہیں ہوا۔ رب نے کہا جو چیز ذبح کرنی تھی وہ ہو گئی، جو میرا کام تھا وہ اندر ہی اندر ہو گیا۔ ابراہیم تجھے پتہ نہیں، رب کا کام ہو گیا۔ بیٹا کیا خیال ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں، بیٹا کیا خیال ہے، فانظر ماذا ترى، فانظر ما، دیکھ لے بیٹا، فانظر دیکھ لے، آنکھیں کھول دیکھ اس پہ تیری کیا رہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے، افعل ما تؤمر۔ ابا دیر کس چیز کی، ابو سوچ کس چیز کی، افعل کس پہ سوچ رہے ہو، دیر کیوں کر رہے ہو۔ افعل ما تؤمر، گھر گزرنا، مشورے کہے گے، رائے کس چیز کی، میں کون ہوں، تھوڑے دن کو ٹھیک نہیں تھے کر، چلو اللہ اس کو ٹھیک میں میرا سے رقم کھدا نہیں کیتا، اللہ پاک تیری حفاظت کرے۔ ایک کام میرا سے 5 روپے دی ویل، بشیر موہانے دے پوتر دی ویل کے نائی، میرا سے اللہ کا بچہ میں کھدا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، ابو
یا عبدی ابو جی کہے کے مشورے تو کون ہے توجہ تو کون ہے ابو تو خلیل الرحمن ہے تیرا منصب تو بہت بڑا ابو تیری نیند پہ بھی میں قربان جاؤں ایک اسماعیل نہیں مجھ جیسے ہزاروں ابو تیری نیند پہ قربان ہوں کیوں اس لیے کہ وہ تیرے پہ حکومت کرتا ہے تیرے دل پہ حکومت کس کی ہے ابو میری نہیں تیرے دل پہ اسماعیل جیسے نازے کی حکومت بولو نہیں ہے ابو نہیں ہے تیرے دل پہ اگر حکومت ہے تو کس کی اللہ کی پھر جب تو نبی ہے پھر مشرق ہے کہ نہ ابو دیر نہ کر اپنا عمر پورا کر افعل ما تؤمر رہ گئی بات میری ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اب رہ گئی بات میری میں گردن جھکا لوں گا تو ذبح کر دے اب نکالا وہ بت جو دلوں میں رہتا ہے ابا جی نہ تیری چلتی ہے نہ میری چاہتے تو اللہ کی چلتی ہیں اگر وہ ذبح کرنا چاہتا ہے مجھے تو میں حاضر ہوں تیرے سے کروانا چاہتا ہے تو چھری بھی لیے بیٹھا ہے ابو چلے گی نہ تیری چلے گی نہ میری چاہتے چلے گی اللہ کی ہم آج سے ہم اللہ کی چاہتوں پر قربان ہیں ہم اللہ کی چاہتوں پر قربان ہے ہمارے ذمہ ہے بس صبر کرنا بیٹا لیٹ گیا ابو بیٹھ گیا گردن پہ چھری رکھ لی اب ابا چاہت کون ہے ابا ابراہیم ہے ابراہیم الذی وفا ہے اواب ہے منیب ہے خلیل